ٹائیفائڈ بخار ایک بیکٹیریا سالمونیلا ٹائفی کی وجہ سے ہونے والی بیماری ہے، جس کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ عموماً گرمیوں میں اس کے زیادہ مریض رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں نومبر 2016 میں ٹائیفائڈ کے ایسے کیسز بھی دیکھے گئے جن پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس طرح کے ٹائیفائڈ کو XDR ٹائیفائڈ یعنی ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً 2018 اور پھر 2019 میں بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح کے ٹائیفائڈ پر 1 یا 2 گنی چنی ادویات کام کرتی ہیں اور ڈاکٹرز کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ XDR ٹائیفائڈ میں استعمال ہونے والی ادویات عام حالات میں ہونے والی دوسری ہلکی پھلکی انفیکشنز میں استعمال نہ کریں، جیسے گلے وغیرہ کی خرابی، کیونکہ اگر ان ادویات نے بھی XDR ٹائیفائڈ میں کام کرنا چھوڑ دیا تو ایسے مریض صرف جراثیم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا ایک متاثرہ شخص سے دوسرے صحت مند شخص تک کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے پہنچتا ہے، یعنی اگر ایک بیمار شخص ٹوائلٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کی مکمل صفائی نہ کرے اور پھر کھانا وغیرہ تیار کرے یا کھانے کی اشیاء کو چھوئے تو یہ بیکٹیریا جو کہ بیمار شخص کی آنتوں میں موجود تھا صحت مند لوگوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ہم اپنی زبان میں فیکو اورل روٹ آف ڈیزیز ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ ٹائیفائڈ ہو جانے کی صورت میں اس کی درست اور بروقت تشخیص اور مکمل علاج ضروری ہے، بصورت دیگر اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ علاج نہ ہونے کی صورت میں بیکٹیریا آنتوں میں پرورش پا کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور سیپسس کا باعث بنتا ہے، جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور اس جیسے دیگر ممالک میں صاف پانی کی عدم دستیابی اور سیوریج کا سسٹم درست نہ ہونے کی وجہ سے آلودہ پانی زمینی پانی میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی علامات بیکٹیریا کے جسم میں داخل ہونے کے 1 سے 3 ہفتے کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات ہلکی بھی ہو سکتی ہیں اور شدید بھی ہو سکتی ہیں، جن میں شدید تھکاوٹ، ہلکا یا تیز بخار، سر درد، بھوک کی کمی، متلی وغیرہ شامل ہیں۔ مریض کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے یا پھر مریض قبض کی شکایت بھی کر سکتا ہے۔ جسم کے اوپر، خاص طور پر پیٹ کی جلد کے اوپر سرخ نشانات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر مریض کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو آنتوں کا ہیمریج یا آنتوں میں چھید یا سوراخ بھی ہو سکتے ہیں، جس سے مریض کو پیریٹونائٹس یا آنتوں کے ایریا کی شدید انفیکشن ہو سکتی ہے، جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، ٹائیفائڈ کی تشخیص کے لیے عموماً مریض کے بخار کی ہسٹری لی جاتی ہے۔ مریض اپنی علامات بتاتا ہے۔ مریض کے چیک اپ کے دوران کچھ خاص سائنز دیکھے جاتے ہیں، جیسے زبان کا سفید ہونا، نبض کی رفتار، بخار کا چڑھنے اور اترنے کا پیٹرن اور پیٹ کے دبانے پر درد کا احساس ہونا یا جگر کا بڑھا ہوا ہونا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض کے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن میں بلڈ CP یعنی بلڈ کمپلیٹ پکچر، اسے CBC بھی کہا جاتا ہے، یورین RE، بلڈ کلچر اور کچھ ممالک میں بون میرو کلچر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز اور مریض کے اٹینڈنٹس لیبارٹریوں میں ٹائیفائڈ کے لیے ٹائفی ڈاٹ نامی ٹیسٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ خصوصاً مریض اگر خود سے لیبارٹری میں چلا جائے اور کہے کہ مجھے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے تو لیبارٹری والے خود سے ہی ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ ٹائفی ڈاٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد اسی ٹائفی ڈاٹ نامی ٹیسٹ کے حوالے سے ہے۔ ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ میں مریض کے خون میں ٹائیفائڈ کے حوالے سے IgM اور IgG اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ کی جاتی ہیں۔ IgM کا مطلب شدید انفیکشن اور IgG کا مطلب ماضی میں ہونے والی انفیکشن تصور کیا جاتا ہے، لیکن 2015 میں ہونے والی ایک ریسرچ میں معلوم ہوا کہ بے شک ٹائفی ڈاٹ ایک فوری ٹیسٹ ہے، سستا بھی ہے، لیکن قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ ٹیسٹ کیوں ریلائبل نہیں ہے؟ یہ ٹیسٹ کیوں قابل اعتبار نہیں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی سینسیٹیوٹی بہت کم ہے، اور دوسرا اس کی اسپیسیفسٹی، یا سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہم ٹیسٹ پر انحصار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ درست معلومات مہیا نہیں کرتا۔
کیونکہ جن مریضوں میں ٹائفی ڈاٹ نیگیٹو آیا ان کے بلڈ کلچر میں بیکٹیریا پایا گیا، اور بہت سے مریضوں میں جن میں ٹائفی ڈاٹ پازیٹیو تھا لیکن ان کے بلڈ کلچر میں ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا موجود نہیں تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ٹائفی ڈاٹ جو کہ ٹائیفائڈ کے لیے کیا جانے والا ایک ٹیسٹ ہے اور کن کن بیماریوں میں پازیٹیو آ سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے علاوہ یہ ٹیسٹ پیشاب کی نالی کی انفیکشن جسے UTI کہتے ہیں، جگر کے ایبسس یعنی پھوڑے یا ناسور میں، ملیریا میں، سانس کی نالیوں کی انفیکشن میں، TB یعنی تپیدق، ڈینگی، گیسٹرونٹرائٹس، دماغ کی TB، گنٹھیا یعنی روماٹائڈ آرتھرائٹس، ٹانسلز اور گلے کی انفیکشن، اسی طرح سائنس کی انفیکشن جسے ہم سائنوسائٹس کہتے ہیں، ان سب بیماریوں میں ٹائفی ڈاٹ پازیٹیو آ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ کورونا یعنی کووڈ-19 کی جو اینٹی باڈیز جو آج کل بہت زیادہ لیبز میں ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، کچھ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ کووڈ-19 کی جو اینٹی باڈیز ہم کرتے ہیں، ان اینٹی باڈیز کی کراس ری ایکٹیویٹی ٹائیفائڈ کے کٹ میتھڈ کے ساتھ ہے۔ بہت آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا کے خلاف بننے والی اینٹی باڈیز ٹائیفائڈ کی اینٹی باڈیز کے بھیس میں ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ کو پازیٹیو کر سکتی ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایسا ٹیسٹ جو پہلے ہی کئی اور بیماریوں میں پازیٹیو ہے، اسے کرونا کے دنوں میں اور عام حالات میں ہرگز تجویز نہ کیا جائے، اور نہ ہی مریضوں کو چاہیے کہ وہ خود سے لیبارٹریوں میں جا کر اس ٹیسٹ کے لیے اصرار کریں، اور نہ ہی لیبارٹریوں کو چاہیے کہ وہ ٹائفی ڈاٹ کا ٹیسٹ کر کے مریض کے ہاتھ میں رپورٹ پکڑا دیں کہ جائیے آپ کو ٹائیفائڈ ہے، آپ اس کا علاج کروائیے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ کرونا اور ٹائیفائڈ کی بہت سی علامات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن کچھ باریک سے فرق ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ ٹائیفائڈ میں بخار آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، کئی دن کے بعد تیز ہونا شروع ہوتا ہے۔ مریض کی ہسٹری میں کچھ باہر سے کھانا پینا ہوگا یا صاف پانی وغیرہ کی عدم دستیابی ہوگی۔ بخار صبح کے وقت کم اور رات کو زیادہ ہوگا، لیکن کورونا کی انفیکشن میں کانٹیکٹ ہسٹری ہوگی، اچانک بخار آئے گا، سردی یا کپکپی طاری ہو سکتی ہے۔ اسی ویڈیو کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کا یہ حصہ یا ویڈیو کے جو چند سیکنڈز ہیں یہ رسپیکٹڈ ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ویڈیو میں شامل کرنا ضروری تھا اس لیے میں یہ حصہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ٹائیفائڈ کی تشخیص میں اگر کلاسیکل پکچر نہ بھی ہو، جس میں اسٹیپ لیڈر پیٹرن، وائٹ کوٹڈ ٹنگ، ریلیٹیو لیوکوپینیا جس میں نیوٹروفلز اور لیمفوسائٹس کی ریشو بہرحال قائم و دائم رہتی ہے، تب بھی بلڈ CP ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ جبکہ کووڈ میں لیوکوپینیا اگر ہوگا بھی تو اس میں لیمفوپینیا زیادہ پری ڈومیننٹ ہوگا اور ساتھ ہی پلیٹلیٹس بھی کم ملیں گے۔ اسی طرح ٹائیفائڈ کے لیے کیا جانے والا سادہ وڈال ٹیسٹ بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے بجائے موڈیفائڈ وڈال ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد ان تمام پیارے دوستوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کسی بھی خبر کی اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ ٹائیفائڈ سے انکار نہیں ہے کیونکہ یہ اس موسم میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ یہ کورونا نہیں بلکہ ٹائیفائڈ ہے اور اس پر اصرار کرنا کہ صرف ٹائیفائڈ کی دوا دی جائے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح میڈیا میں آنے والی ہر خبر پر یقین نہ کریں۔ ٹائیفائڈ ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ کورونا کی طرح اس کی وبا پھوٹ پڑی ہو۔ دوستو، اچھی بات یہ ہے کہ کووڈ کے لیے دی جانے والی بہت سی دوائیں ٹائیفائڈ کے لیے بھی مؤثر ہیں، جیسے کہ ایزیتھرومائسین اور سیفکزیم وغیرہ، لیکن کورونا کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے تو احتیاط بڑھ جاتی ہے اور مریض کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے اور مریض کو دوسرے صحت مند لوگوں سے الگ رکھنے میں ہی فائدہ ہے، جبکہ ٹائیفائڈ میں ایسی کوئی احتیاط نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں جو بھی گزارشات کی گئی ہیں ان میں دی جانے والی تمام معلومات کو کسی طور بھی حتمی نہ سمجھا جائے، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ان پر ویڈیو بنانے سے پہلے بہت کام ہوا ہے۔
ریسرچ کے علاوہ اس سلسلے میں مجھے میرے کلاس فیلو اور دوستوں خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر اظفر فروغ اور ڈاکٹر اسد امتیاز کا تعاون حاصل رہا ہے۔ میں ان دوستوں کا بھی بے حد ممنون ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے سوالات اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔